حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور تابعین کے امام ہیں، تبع تابعین میں بہت بڑا مقام ہے ان کا، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو برباد اور آباد کرنے والے دو طبقے ہیں، ایک مشائخ کا اور ایک علماء کا۔ ان کے ہاتھوں میں ہے قوم آباد کرے یا برباد کرے۔ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں۔ اے جناب میں کولو گل نہیں کی تھی، میں حوالہ بھی دے سکنا۔ یہ ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے کہ آباد کریں یا برباد کریں۔ بادشاہ وقت علماء کا محتاج ہے، اور علماء وقت پر ضروری ہے کہ وہ بادشاہ وقت کو صحیح خطوط پر چلنے کی تلقین کریں۔ اگر وہ بادشاہ وقت کو صحیح خطوط شریعہ پر چلنے کی تلقین نہیں کرتے تو وہ اپنا فریضہ منصبی پوری طرح ادا نہیں کر رہے۔ حضرت قطب الاقطاب شیخ المشارق والمغارب جگر گوشہ سیدنا علی ابن ابی طالب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام دیکھیں۔ اولیاء اللہ بہت دنیا میں تشریف لائے، لیکن اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی خصوصی شان میں، لیکن آپ کا جو مقام ہے بغداد میں 40 سال 7 خلفائے عباسی آپ کے سامنے گزرے، اور کبھی شریعت کے خلاف اگر سنا آپ نے کوئی عمل کیا گیا یا قانون پاس ہوا تو برملا آپ نے ممبر پر چڑھ کر مخالفت کی، اور خلیفہ وقت کانپ گیا اور دوسرے دن وہ قانون اس نے بدل دیا۔ تو یہ مقام ہے جو حضرت شیخ نے اپنے دور میں یہ فریضہ سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو خیال کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے۔ یہ توجہ چاہتا ہوں، میں نعروں کا قائل ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کی کبریائی حضور کی رسالت بیان کریں، لیکن غور سے سنیں۔ جہاں پیمانہ صبر لبریز ہو جائے تو وہاں بے شک نعرہ لگائیں، لیکن مختصر نعرہ لگایا کر، بہت لمبے نعرے نہیں اچھے ہوتے، مختصر نعرہ رسالت تکبیر تک محدود رہا کریں۔ ذوق بیان جو ہے وہ پھر مخل سماعت ہوتے ہیں بہت۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ الم تر الی الذین یزعمون، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو خیال کرتے ہیں، زعم میں نے خیال، وہ خیال کرتے ہیں کہ انہم آمنو، کہ وہ ایمان لائے۔ مطلب ہے کہ وہ اپنے خیال کے حساب سے مومن ہیں لیکن مومن ہیں نہیں۔ اچھا، خیال ہے، اپنے گمان میں وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جب فیصلے کا وقت آئے تو وہ طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں، طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ اس پر علماء لغت نے بہت کچھ لکھا، مفسرین نے لکھا، بڑی تشریحات ہیں، لیکن تمام تشریحات کا خلاصہ یہ ہے کہ طاغوت ہر وہ فرد، شخصیت، قانون، نقطۂ نظر، اندیہ، رائے،
ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، وہ طاغوت ہے۔ اردو سمجھ رہے ہیں؟ اردو اچھا چلے گی اپنی جگہ۔ تو طاغوت ہر وہ قانون جو شریعت کے خلاف ہو، وہ طاغوت ہے۔ ہر وہ شخصیت جو اپنی بات منوائے، اپنے ذاتی نقطۂ نظر کو لوگوں پر ٹھوسنا چاہے، قرآن و سنت اس کا ساتھ نہ دیں، حلال کو حرام کہے، حرام کو حلال کہے، وہ طاغوت ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، تو مومنین کی شان کیا ہے؟ ان کو تو حکم دیا گیا کہ اس طاغوت کا انکار کریں، کفر کریں، اس کو نہ مانیں۔ ثابت ہوا کہ شریعت محمدی میں ہر وہ قانون، ہر وہ شخصیت، چاہے وہ پیر ہو، مذہبی شخصیت ہو، شیخ ہو، سید زادہ ہو، عالم ہو، عالم زادہ ہو، کسی طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، اگر وہ شریعت مصطفیٰ میں دخل دے گا، دخل دینے کی جرت کرے، احکام کو بدلنا چاہے، تو وہ طاغوت ہے۔ وہ طاغوت ہے، اس کے ساتھ جہاد واجب ہے، ضروری ہے، اور اس کا انکار ضروری ہے۔ یہ اس دور کے علماء کا بھی یہی فریضہ ہے، مشائخ کا بھی یہی فریضہ ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے منتسب ہیں، دعویٰ رکھتے ہیں، ان کا بھی یہی فریضہ ہے کہ اگر حکومت وقت قانون شریعت کے مطابق نافذ نہ کرے یا نہ کرنا چاہے تو وہ اعلان کریں، اس کو متنبہ کریں، خبردار کریں، اور بالخصوص ہمارا ملک پاکستان اسی لیے معرض وجود میں آیا کہ اس میں نظام مصطفیٰ قائم ہو، ورنہ دو تہذیبیں یہاں گزر رہی تھیں، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، اور مذاہب بھی تھے سب، لیکن یہ خطہ کس لیے لیا گیا؟ حضور کے نظام کے نفاذ کے لیے۔ تو میں نے وہاں یہ آیت پڑھی ایک مرتبہ، اور تمام سیاسی لوگ بھی وہاں جمع تھے، بڑے بڑے لوگ، پنجابی بھی آسی، اپنی چس نے مقام تے آسی۔ پنجابی میری جو ہے یہ ذرا اردو ہے نا، اس میں بات گھما پھرا کر ذرا بڑے مہذب انداز میں بھی کی جا سکتی ہے، جی ہاں۔ تو اس میں جو ہے وہ ٹھیٹھ پنجابی جو ہے ہماری زبان اور آپ کی زبان، اس میں میری بات کو برداشت کرنا ذرا آپ کے لیے مشکل ہوگا، وہ لہجہ بالکل ہی بدل جاتا ہے، نہیں جی نہیں، لاٹھی بعض دفعہ لاٹھی بھی مارنی پڑتی ہے، جی ہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ایک انداز ہے۔ بات کرتا ہے کچھ ایسی کہ نہ سمجھے کوئی، بات کرتا ہے کچھ ایسی کہ نہ سمجھے کوئی، یہ بھی ایک غور طلب رنگ ہے دیوانے کا۔ تو بعض دفعہ بات دیوانہ بھی کرتا ہے، لیکن ایسی بات کرتا ہے کہ بڑے بڑے فرزانوں کو بڑی دیر کے بعد سمجھ آتی ہے کہ اس نے کہا کیا ہے، بات کیا کہی ہے۔ تو یہ اصل میں بات ہوتی ہے، لیکن بات میں فرق بھی ہوتا ہے، اور یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ بات پہ بات چھڑ گئی، یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں
ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں، دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور جس بات پہ اتنی بات بڑھی اس بات میں کوئی بات نہ تھی، جس بات پہ اتنی بات بڑھی اس بات میں کوئی بات نہ تھی، جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو جب بات پہ بات آئے گی تو پھر پنجابی شروع ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں نے ان سے وہاں گزارش کی کہ آپ سب لوگ کلیدی مناصب پر تشریف فرما اور جلوہ گر ہونے والے لوگ بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک میں آج تک نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوا، کوئی یہ مصیبت آ گئی، کوئی یہ مصیبت، کچھ یہ لوگ نہیں مانتے، کچھ یہ لوگ نہیں مانتے، ہمیشہ یہی فساد ہے۔ تو اس آیت کے مطابق الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے آپ پر اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء پر، یہ سمجھ کر وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں۔ تو میں نے کہا اہل پاکستان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کیا؟ وہ حضور رسالت میں آپ کو نہیں مانتے؟ نبی کہنے لگے مانتے ہیں۔ انبیاء ماں سب کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ تو مومن تو ہوئے؟ تو میں نے کہا اللہ تو فرمائے یزعمون، وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ گمان والے مومن نہیں ہوتے، یقین والے مومن ہوتے ہیں جی۔ تو گمان پر ہیں ابھی زندگی پاکستان کی، گمان کے مومن ہیں، یقین کے مومن نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جب فیصلہ آ جائے عدلیہ دیکھ لیں، شریعت کورٹ اس کا وہ مقام نہیں ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، نیچے جتنی عدالتیں ہیں تمام قانون غیر اسلامی ہیں۔ تو آج تک یہ جب تک نہیں ہوگا تو پھر ہم زام کے اپنے خیال کے مطابق مومن ہیں، کیونکہ ہم فیصلے لے گئے طاغوت کی طرف، اور طاغوت یہی ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہی قانون ہے وہاں چل رہا ہے۔ مینی گل جڑی ہے سمجھی نے کہ نہیں سمجھی نے نا، کہ قانون جس ویلے آوے فیصلہ کرنا جس ویلے اساں تساں لوڑ پے تے اسی طاغوت کول ٹر جلا، غیر اسلامی قانون، برٹش قانون انہاں کول ٹر جلا۔